بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج کا ہمارا موضوع ہے یا اصطلاح ہے روزمرہ اور محاورہ۔ بچے جماعت دہم کے اردو پیپر میں قواعد کا یہ ایک اہم موضوع ہے۔ عزیز طلباء، زبان صرف لفظوں کو آپس میں جوڑنے کا نام نہیں، یہ ایک فن ہے اور اس فن کو خوبصورت، جاندار اور اثر انگیز بنانے کے لیے ہماری اردو زبان میں دو جادوئی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور وہ دو جادوئی چیزیں ہیں روزمرہ اور محاورہ۔ اکثر طلباء ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک باریک اور دلچسپ فرق ہے۔ تو بچے، آج کی ویڈیو میں ہم اس فرق کو سمجھیں گے، کچھ مزیدار مثالیں دیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو چلیے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں روزمرہ پر۔ تو بچہ، روزمرہ کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو اور جو حقیقی معنوں میں استعمال ہو، روزمرہ کہلاتا ہے۔ اب اہل زبان کسے کہتے ہیں؟ اہل زبان یعنی وہ لوگ جن کی مادری زبان جو وہ بولتے ہوں وہ اسے نسل در نسل بولتے آ رہے ہوں۔ بچے، روزمرہ کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو بولا جا رہا ہے اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے۔ اب ہم مثال دیکھتے ہیں۔ مثال ہے کہ وہ آئے دن غیر حاضر رہتا ہے۔ اب یہاں آئے دن روزمرہ ہے، اس جملے میں آئے دن روزمرہ ہے، لیکن اگر اب آئے دن کی جگہ آئے روز کہہ دیا جائے تو جملے کے معنی پر فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن یہ زبان کے قاعدے سے غلط ہو جائے گا، لہٰذا وہ درست روزمرہ نہیں ہوگا۔ بچے، روزمرہ کا اصول یہ ہے کہ آپ روزمرہ کے الفاظ میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جو لفظ جیسے صدیوں سے بولا جا رہا ہے اسے ویسے ہی بولنا پڑے گا۔ اب آپ کو سامنے تصویر میں کچھ درست روزمرہ اور کچھ غلط نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں میں نے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں۔ اب پہلی مثال ہے، ہم اکثر بولتے ہیں خط و کتابت۔ اگر کوئی اسے خط و خطوط کہہ دے تو کتنا عجیب لگے گا، لہٰذا یہ غلط روزمرہ ہے۔ ایک اور مثال درست روزمرہ کی ہے کہ روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے تو دن بدن کی جگہ روز بروز کی جگہ دن بدن سے معنی میں فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن یہ درست روزمرہ نہیں ہوگا۔ ایک اور مثال ہے کہ اگر اہل زبان کہتے ہیں کہ 5 بجے ہیں تو اسے 5 بج رہے ہیں نہیں کہہ سکتے، اگرچہ کچھ علاقوں میں بولا جاتا ہے مگر فصیح اردو میں اسے درست نہیں مانا جائے گا۔ تو بچے، اب ہم نے روزمرہ کے بارے میں جان لیا ہے، اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم محاورہ پر بات کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو روزمرہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چلیے ہم اب محاورہ پر بات کرتے ہیں کہ محاورہ کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں بولا جاتا ہے اور کن موقعوں پر بولا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم محاورہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ محاورہ کی تعریف کچھ یوں ہوگی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ محاورہ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں مصدر کی علامت یعنی نا آتا ہے، جیسے کرنا، آنا، جانا وغیرہ۔ بچے، روزمرہ میں ہم نے پڑھا کہ یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن محاورہ غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر محاورہ ہے، اس کی مثال ہے کہ آسمان سر پر اٹھانا۔ اگر ہم اس کا لفظی مطلب لیں تو کیا کوئی انسان سچ مچ آسمان کو سر پر اٹھا سکتا ہے جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے؟ بالکل نہیں، لیکن مجازی معنوں میں اس کا مطلب ہے بہت زیادہ شور مچانا۔ محاورہ کی ایک اور مثال ہے کہ آگ بگولا ہونا۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سچ مچ آگ بن جاتا ہے، بلکہ اس کے مجازی معنی ہیں بہت زیادہ غصے میں ہونا۔ اب کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں محاورہ کی، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں پانی پانی ہونا، جس کے معنی ہیں شرمندہ ہونا۔ ایک اور مثال ہے کہ دم توڑنا۔ اب دم توڑنا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے مر جانا۔ ایک اور مثال ہے 9 2 11 ہونا۔ اب میتھس کے حساب سے تو 9 2 11 ہی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں اس سے مراد کیا ہے؟ بھاگ جانا۔ باغ باغ ہونا۔
اب باغ باغ ہونا جو ہے تو اس کے مفہوم یا اس کے معنی ہے بہت زیادہ خوش ہونا۔ ایک اور مثال ہے اپنا الو سیدھا کرنا، جس کا مطلب ہے مطلب نکالنا۔ تو بچے میں نے آپ کو محاورہ کی تعریف چند مثالوں کے ساتھ اور اس کے مفہوم کے ساتھ بیان کر لی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم یہ کریں گے کہ دیکھتے ہیں کہ روزمرہ اور محاورہ میں فرق کیا ہے، یعنی ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ میں نے روزمرہ اور محاورہ دونوں کو الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے، ان کے فرق کو۔ تو روزمرہ سے پہلے دیکھتے ہیں کہ روزمرہ میں اور محاورہ میں کیا فرق ہے۔ تو بچے روزمرہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ محاورہ غیر حقیقی معنوں میں یعنی مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ روزمرہ قواعد کی حدود میں آتا ہے، یعنی یہ قواعد کی حدود سے بالاتر ہوتا ہے۔ روزمرہ قواعد کی حدود سے بالاتر یعنی قواعد کی حدود میں نہیں آتا، جبکہ محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے۔ اچھا، روزمرہ اہل زبان کے مطابق بدلتا رہتا ہے، جبکہ محاورہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی محاورہ جس طرح ہوگا وہ ٹھوس الفاظ ہوتے ہیں، اس میں ہم تبدیلی نہیں لا سکتے۔ روزمرہ میں مصدر کا نہ کا ہونا ضروری نہیں، یعنی نہ مصدر جو ہے وہ روزمرہ میں نہیں آئے گا، جبکہ محاورہ میں مصدر نہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے سیکھا کہ روزمرہ زبان کا فطری بہاؤ ہے اور محاورہ زبان کا زیور ہے۔ اگر آپ ان دونوں کے اصول یاد رکھیں گے تو امتحان میں آپ کے پورے نمبر پکے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔